ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا وسيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله ساری کائنات جسے رب ذوالجلال نے ظاہر فرمایا، مکان ہو یا زمان نہیں سجتا جب تک کہ اس کو خاطر خواہ سجایا نہ جائے، بنایا نہ جائے، درست نہ کیا جائے، اس وقت تک اس میں حسن پیدا نہیں ہوتا۔ کائنات کی حد ہے عرش تا فرش یا فرش تا عرش، یہ تو بلندیوں کی بات ہے، اور وسعتیں شرق ہو یا غرب، شمال ہو یا جنوب، تحت ہو یا فوق، رب مسکون اسے کہتے ہیں، جہات ستہ اسے کہتے ہیں، مکان و زمان اسے کہتے ہیں۔ مکان ہو لیکن مکین نہ ہو تو وہ آباد نہیں ہے، اس میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک خسو خاشاک کی جھونپڑی ہو اور دریا کے کنارے پہ آبادیوں سے الگ تھلگ، لیکن وہاں ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہے اور سرسوں کے تیل کا چراغ جل رہا ہے، تو گزرتے مسافر کو حوصلہ مل جاتا ہے کہ یہ آبادی ہے، لہذا وہ خود کو غیر آباد علاقے میں گھومتا ہوا نہیں پاتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ علاقہ آباد ہے۔ حضرات گرامی، ملائکہ کو رب کریم نے پیدا فرمایا، پھر جنات کو پیدا فرمایا، پھر انسانوں کو پیدا فرمایا۔
جمادات ہیں، حیوانات ہیں، فلکیات ہیں، حجریات ہیں، یہ ساری کائنات رب العزت نے پیدا فرمائی۔ آسمان ہے، زمین ہے، زمین میں جنات ہیں، آسمانوں میں ملائکہ ہیں، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، کروبیاں بھی ہیں، حاملین عرش بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن میں حقیقت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال کی نگاہ قدرت میں کائنات میں رونق نہیں ہے، رونق نہیں ہے، کیونکہ اگر رونق ہو تو پھر تو تکمیل کائنات ہو جائے، لیکن ابھی تک اس ذات کی آمد لازم ہے جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، ساری کائنات بنائی گئی۔ یہ جو کچھ بنا نبی رحمت علیہ السلام کی آمد سے پہلے، جسے زمان کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں، آسمان کہتے ہیں، اور عرش کہتے ہیں، اور فرش کہتے ہیں، حجریات کہتے ہیں، فلکیات کہتے ہیں، جہان انوار کہتے ہیں، ملائکہ ہیں، چاند ہے، سورج ہے، سب کچھ ہے جنہیں جہان انوار کہتے ہیں۔ اس کے باوصف رسول معظم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کریم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے، لولا کا اگر آپ کا ہونا مراد نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ کوٹھا تو ایک دو چار کافی ہیں، جہاں مکین رہتا ہے، اس کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کے لیے کافی ہے، کافی ہے، ایک مکان کافی ہے جس کے چند ایک کمرے ہیں۔ عرش بنا دیا، فرش بنا دیا، 7 آسمان ہو گئے، بلکہ باہوالا 9، اور 7 زمینیں ہو گئی، سمندر بھی ہو گئے، حیوانات بھی ہو گئے، جمادات بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کچھ میں نے یا رسول اللہ آپ کے لیے بنایا، آپ کے لیے بنایا، یہ آپ کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو مکان جس کے لیے بنے اس میں قانون چلتا ہے، بعد مزدوری بھی کرے گا، علاقوں میں وہ مزدوری کرتا ہے اور کام کرتا ہے، لیکن گھر میں اس کا قانون ہے، مزدوری کرے گا تو اس کا قانون ہوگا جس کے ہاں مزدوری کرتا ہے، لیکن جب اپنے گھر لوٹے گا تو پھر قانون اس کا ہوگا جو اس کے بچوں پر چلے گا، پھر گھر والے کا قانون ہوتا ہے۔ تو پوری کائنات عرش و فرش پر جب ہم نگاہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سید عالم علیہ السلام کا قانون یہاں بھی چلتا ہے، وہاں بھی چلتا ہے، یہاں بھی چلتا ہے، وہاں بھی چلتا ہے، اور وہ کام جو ساری دنیا جتن کرے ہو نہیں سکتا، ان کے اشاروں پر ہوتا ہے، ان کے اشاروں پر ہوتا ہے۔ رسول معظم نبی مکرم سید عالم علیہ السلام کائنات کے اثرات قبول کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے، کائنات کو متاثر کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اثر آپ کا ہے، فیصلہ آپ کا ہے، قانون آپ کا ہے، اور رب کریم نے خود قرآن کریم نے فرمایا اور قسم فرمائی
جیسے کہ رب کریم کا دستور ہے. آپ جانتے ہیں، آپ سنتے رہتے بلکہ پڑھتے بھی ہوں گے کہ اکثر و بیشتر جب رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر آتا ہے تو رب کریم پہلے قسم فرماتا ہے پھر حضور کا ذکر کرتا ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے رب کی قسم ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ چلتے رہیں. قسم فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور قسم کس کی ہے؟ اپنی. فَلَا وَرَبِّكَ، یا رسول اللہ تیرے رب کی قسم ہے. تو جب قسم اپنی ہے تو درمیان میں یہ کافی خطاب کیوں آ گیا؟ تیرے رب کی قسم ہے. نہیں سمجھ آتی؟ مجھے سمجھ آتی ہے. 14 طبق کی کائنات جو ہے وہ ان کے لیے پیدا کی گئی ہے اور خود جو ہے وہ اس کے لیے ظاہر ہے. خدا اس کے لیے ظاہر ہوا ہے. نبی پاک سید عالم علیہ السلام آپ کے لیے خود اپنی پاک ذات کو ظاہر فرمایا. لولاک لما اظہرت الربوبیہ. کائنات ان کے لیے، یا یوں کہہ دو کائنات کو آباد کرنے کے لیے ان کو ظاہر فرمایا اور معرفت کو عام کرنے کے لیے رب کریم تمہارے لیے نہیں ان کے لیے ظاہر ہوا. پھر انہوں نے یہ نعمت اپنی امت کو تقسیم فرمائی ہے کہ انہیں خدا تعالیٰ کا پتہ چل گیا. تو اب نبی رحمت سید عالم علیہ السلام، یہ تو آپ جانتے ہیں علامہ ابن الحاج مکی صاحب مدخل، آپ فرماتے ہیں نبی رحمت علیہ السلام جس مبارک مہینے میں تشریف لائے اس مہینے میں آپ کی آمد سے پہلے کوئی حسن ہے ہی نہیں. رجب میں ہے کہ شہر اشہر حرم میں سے ہے، ذوالقعدہ میں ہے، ذوالحجہ میں ہے، محرم میں ہے کہ اشہر حرم ہے، اور رمضان میں ہے کہ بہت عظیم مہینہ ہے، ذوالحجہ میں ہے کہ حج کا مہینہ ہے. لیکن جس مبارک مہینے میں سرکار آئے آپ کے آنے سے پہلے اس میں کوئی رونق ہے ہی نہیں. اور برکت ہے تو جمعۃ المبارک میں ہے. جمعۃ المبارک میں ہے، یہ بڑا مقدس اور بڑا پاک دن ہے. اس کی تخلیق آدم کا حسن جو ہے وہ اس جمعۃ المبارک کی بنا پر ہے. لیکن یہ بھی حقیقت کبریٰ ہے کہ رب کریم نے حضور کی جلوہ گری کے لیے جمعہ منتخب نہیں فرمایا. پیر شریف چنانچہ نبی رحمت علیہ السلام کے متعلق یہ حضور کی حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ پیر شریف کے دن روزہ رکھیں. شریف کا لفظ میں بولتا ہوں کیونکہ انہوں نے یوم الاثنین بولا. عربی میں یوم الاثنین جو ہے وہ پیر کو کہتے ہیں، یوم الثلاثہ یہ منگل کو کہتے ہیں، یوم الاربعاء یہ بدھ کو کہتے ہیں، یوم الخمیس یہ جمعرات کو کہتے ہیں، یوم الجمعہ یہ جمعہ شریف کو کہتے ہیں، یوم السبت ہفتے کو کہتے ہیں. یہ عربی کے الفاظ. آپ یوم الاثنین کو روزہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ فرمایا فیہ ولدت، اس میں میری ولادت ہوئی ہے. جمعہ شریف کا روزہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ صوفیاء کے اشارے ہیں. جمعہ تو مبارک کا روزہ کیوں نہیں رکھا؟ بلکہ حکم بھی یہ ہے کہ جو لوگ یہ نظر مانتے ہیں کہ میں جمعے کا روزہ رکھوں گا، نظر صحیح ہے لیکن سرکار کی طرف سے ریکمینڈڈ نہیں ہے.
اجازت نہیں ہے، فرمایا نظر مان کے روزہ رکھو تو پیر کا رکھو، پیر کا رکھو، جمعہ شریف کا نہیں۔ جمعہ تو مبارک کے لیے اور بڑے فضائل ہیں، اس لیے روزہ اگر کوئی نیت کرے گا تو اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس نے نیت کی ہے، نظر مانی۔ لیکن اگر نظر مانے تو پھر پیر کا روزہ رکھے، کیوں؟ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضور یوم الاثنین کا روزہ رکھتے ہیں، تو مجھے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ رسول معظم علیہ السلام نے یوم الاثنین کو شرف بخشا ہے۔ جمعۃ المبارک نے آدم کو شرف بخشا، مصطفیٰ کریم نے یوم الاثنین کو شرف بخشا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، شاید اس کا ذکر گزشتہ خطبات میں ہوا ہوگا، جمعۃ المبارک، اور اس میں ایک ایسی ساعت ہے جمعہ شریف کے دن کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کرے، استدعا کرے، جو کچھ مانگے ملتا ہے، یعنی صحیح جائز اچھی شے جو مانگے ملتا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک ہے۔ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر سے لے کر مغرب تک بیٹھ کر مستقبل القبلہ ذکر میں مصروف رہتی اور کسی سے بھی کلام نہیں فرماتی تھی۔ تو عرض کی کہ اس کی وجہ فرمایا اس دورانیہ میں ایک ایسی ساعت ہے کہ خدا اس میں مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی لکھی ہے صاحب مدخل کہ اس دورانیے میں آدم علیہ السلام کا دنیا میں تخلیق ہوئی ہے، تخلیق ہوئی ہے، بلادت نہ تخلیق، کیونکہ تخلیق جو ہوتی ہے نا یہ قدرت نے اپنے جلوہ تکوین سے ان کو ظاہر فرمایا۔ خلق آدم کو تخلیق فرمایا، تو عصر سے مغرب کے دورانیہ میں آپ کو تخلیق فرمایا گیا، لہذا اس وجہ سے اس میں ایک ایسی ساعت ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ محدثین فرماتے وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ ساعت ہے جس میں آدم کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اس تخلیق کی بدولت جب سے اب تک قیامت تک جمعہ شریف کا یہ مبارک دورانیہ جو ہے یہ بڑا مقدس ہے۔ لیکن پیر شریف کا کیا حال ہے؟ صاحب مدخل فرماتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ پیر شریف میں اس وقت جب حضور جلوہ گر ہوئے، جب تشریف لائے، اس وقت جو دعا کی جائے وہ اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی۔ وہ آمد آدم کا وقت ہے، یہ آمد مصطفیٰ کا وقت ہے، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ یہ رسول، اور میں کہتا ہوں کہ اہل سنت بڑے خوش نصیب ہیں۔ جناب علی 12 ربیع الاول شریف کی صبح سعید کیا آتی ہے؟ پوری دنیا سنیت میں بہار ہوتی ہے، پوری دنیا شریعت میں بہار اٹھا دو، چلو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت شاہ ہے۔ تو جمعۃ المبارک جو ہے اس کی وہ مبارک ساعت اس لیے معظم ہے، محترم ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تخلیق لوگ کہتے ہیں کہ میلاد پاک تو وہ سرکار کا 12 ربیع الاول شریف کی صبح سعید کو ایک مرتبہ، یہ کیا بات ہوئی؟ تم ساری زندگی ہی میلاد کی خوشیاں مناتے ہو،
ہر ربیع الاول شریف کو تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق تو ایک جمعہ شریف کے پچھلی ساعتوں میں ہوئی ہے، لیکن نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں ہر جمعہ شریف کے دن زور سے لے کر جمعہ شریف کے بعد عصر سے بعد سے لے کر مغرب تک قبولیت کی ساعت ہوتی ہے۔ آئے تخلیق ایک مرتبہ ہوئے، برکتیں قیامت تک ہے، یہ آدم کا مقام ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام 12 ربیع الاول شریف کی صبح سعید کو آئے، جب سے قیامت تک 3 شریعت ایمان والوں کے بہت محترم ہے۔ ہر 12 ربیع الاول شریف چمکتا ہے، دمکتا ہے، پرانوار ہے، پر اسرار ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ نعمتیں تقسیم کرتا ہے تو پھر ان نعمتوں کی حد نہیں جو ربیع الاول شریف کی 12ویں سویر سے ہمیشہ کے لیے تقسیم ہوتی ہے۔ چنانچہ امام امیر ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ شریف اس لیے حضور کی تخلیق کے لیے جلوہ گری کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ لکھنے والوں کو موقع مل جاتا کہ حضور کی آمد اس لیے برکت والی ہے کہ جمعہ شریف کا دن ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام لہذا آپ کی یعنی برادت باسعادت کو اس لیے برکت مل گئی کہ وہ تخلیق آدم کے دن اس صبح سعید میں آئے، اس وقت سعید میں آئے جو آدم علیہ السلام کے لیے ہے۔ رب کریم نے دن ہی بدل دیا، جمعہ نہیں رکھا، پیر رکھا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ وقت سے حضور کی شان نہیں بنتی، مصطفیٰ کے آنے سے وقت کو شان ملتی ہے۔ انہو صلی اللہ علیہ وسلم لا یتشرف بالمکان ولا بالزمان بل الزمان والمکان یتشرفان بہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ہو یا مکان ہو یا دن ہو یا رات ہو، ان کو شرف حضور کے قدموں سے ملتا ہے، قدموں سے ملتا ہے۔ اچھا یہاں ایک بات باقی رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ پھر سرکار کی آمد ولادت باسعادت یہ مکہ شریف میں کیوں ہوئی؟ کسی اور شہر میں ہو جاتی، یہاں کیوں ہوئی؟ یہاں بھی تو کہنے کا موقع ہے کہ حضور چونکہ مکہ شریف میں تشریف لائے، لہذا مکہ شریف والے شہر میں آپ کی ولادت کی وجہ سے آپ کو بڑی رفعتیں ملیں، ایک کہنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس کا پھر کیا ارادہ ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اور چپ رہو، اس کا جواب نہ دیتا، رب نے بولنے نہیں دیا، جواب خود دیتا ہے۔ اب پڑھوں آئے یہ بار بار میں اس لیے پوچھ لیا کرتا ہوں، مجھے تسلی ہو جائے کہ یہ موتی زمین پہ نہیں گرتے، یہ دل کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تب اعتراض تو یہاں بھی بنتا ہے، اعتراض بنتا ہے کہ مکہ شریف شہر مکہ میں حضور جلوہ گر، تو پھر جب شہر مکہ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ولادت کو عزت مکہ شریف سے ملی، آپ کے میلاد کے وقت کو عزت مکہ شریف سے ملی، یہ ہو سکتا ہے؟ رب کریم نے اس کا جواب دیا، کیا فرماتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ یہ بھی بڑی بات رہی کہ جو آیت سن کر سبحان اللہ تو ہو گیا، کہنا نہیں پڑا۔ اب مجھے یہاں تو کم از کم حوصلہ رہتا ہے کہ یہاں کہنا نہیں پڑے گا، خود ہی کام چلتا ہے۔ الحمدللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی بڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ لا اقسم بڑا مشہور یہی ترجمہ جو آپ سنتے ہیں، لا اقسم، لا ہوتا ہے
نفی کا، یہ ہوتا نیگیٹو. لا جو ہے یہ منفی کے لیے ہوتا ہے. لا عربی بولتے ہیں اسمیتا، تو میری بات سنی؟ کہتا لا نہیں سنی، یعنی مجھے سمجھ نہیں ہے. تو اب لا جو ہے یہ تو نفی کرتا ہے. نام یہ اس بات ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم نہیں، مجھے اس شہر کی قسم نہیں. لیکن ترجمہ کیا کرتے ہیں مفسرین، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آج تک اکثر و بیشتر فقیر نے جو تفسیریں یعنی دیکھی ہیں توفیق الہی سے، وہاں وہ فرماتے ہیں کہ یہ لام یہاں نافیہ نہیں ہے. لام نافیہ نہیں ہے، یہ تاکیدی ہے. عربی لغت میں، عربی ادب میں کبھی لا اکثر و بیشتر نفی کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے. تو لا اقسم بہذا البلد کا معنی یہ ہے کہ میں تاکیدی طور پر اس شہر کی قسم فرماتا ہوں. تاکیدی طور پر اس شہر کی قسم فرماتا ہوں. اب وہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب اس شہر کی قسم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو خدا کا گھر ہے، اس لیے قسم ہے. یہ رب کریم نے جواب دے کر یہ مخمصہ ہی اڑا دیا. فرمایا میں اس لیے قسم نہیں فرماتا کہ یہ میرا گھر یہاں ہے، بلکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ الْمَحْمُودِ، تو یہاں جلوہ گر ہے، تو جلوہ گر ہے. آپ کے جلوہ گری کے چنانچہ اس کی دلیل میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں. تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحائف میں کسی کتاب میں رب کریم نے شہر مکہ کی قسم نہیں فرمائی، کیونکہ خدا کا گھر تو جب بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو آپ کے بنانے کے بنایا تو گھر موجود ہے، لیکن آپ کے صاحب میں تو اس کی کوئی قسم نہیں ہے. پھر اس میں تورات میں بھی نہیں، زبور میں بھی نہیں، انجیل میں بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ گھر تو ہے، خدا کا گھر تو ہے، کیوں قسم نہیں ہے؟ دوستو بات واضح ہے. اللہ بتایا جاتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اب کیوں قسم آ گئی ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہاں میرا گھر ہے، یہاں تو جلوہ گر ہے. پھر مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قسم کا خدا کعبۃ اللہ اتنا مقام مرتفع نہیں اتنی رفعت رب نے مصطفیٰ کریم کو دی. کعبہ ویسے مجھے دائما دیکھتے دیکھتے بعد مرتبہ ایسا ماحول سا نظر آتا ہے، میری طبیعت متاثر ہوتی ہے. یہ جو بات سننے کے لیے آتے ہیں یہ منہ بند کر کے چھپا کے کیوں آتے ہیں؟ ان کو کیا مصیبت ہے؟ یہ اپنے منہ کو یہ جانوروں کی طرح چھکا چڑھا کے کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ عورتیں ہیں کہ ہم ان کو نہ دیکھ رہے ہیں؟ کس لیے نہیں ہے؟ کس لیے آتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ آج کے کتے یہودیوں نے یہ کہا ہے کہ تمہیں کرونا کھا جائے گا، زیادہ منہ چھپاؤ اور ظالموں مصطفیٰ کے نام پر منہ کھول کے رکھو. کوئی کرونا نہیں آتا، کوئی کرونا نہیں. کم از کم مسجد کا تو شرم کیا کرو، مسجد کا تو ادب کیا کرو. اگر کتے یہودی اپنے دفتروں میں منہ نہیں چھپاتے تو تم سے کیا غلطی ہے کہ مسجد میں آ کے منہ چھپا کے ایسا دوسرا کرنا میرے سامنے ایسا رہتا ہے. یہ میں آپ سے پہلے کہہ دوں، منہ کھول کے آؤ. منگتا منہ کھول کے آئے تو سبھی کہتا کہ اس کو خیرات دے دیں. اس کو کیوں؟ ہاں عورت ہو تو چھپائے. اگر تم عورت ہو تو مجھے کوئی، اگر تمہیں خدا نے عورت پیدا کی ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی تمہیں نہیں کہتے. لیکن اگر مرد ہو تو چہرہ کھول کے دکھایا تو کرو، ہم دیکھ تو لینا. الحمدللہ کبھی بھی جرأت نہ کرنا مسجد میں آپ کا منہ بند کر کے منہ چھپا کے. ارے منہ وہ چھپائے جس نے ایسی غلطی کی ہے جسے اب ندامت ہے، منہ چھپاتا پھرتا ہے. کیا مسجد میں آ کر تم نے غلطی کی ہے؟ نہیں کی ہے، نیکی کی ہے، تو پھر منہ کیوں چھپاتے ہو؟ میں نہیں برداشت کرتا کہ میرے سامنے آؤ خدا کے گھر میں آ کے منہ چھپا کے دیکھو. منہ کیا چھپاؤ گے؟ گھر جس کا وہ تو سب کچھ دیکھتا ہے.
میرے 5-10 منٹ ایسے ضائع کر دیے، خدا تمہیں پوچھے آپ سے عرض ہے لا اقسم بہذا البلد، اس کا ایک تو وہی ترجمہ مشہور پہلے آپ سے بیان کر دیا کہ لا تاکیدی ہے، اس کا معنی ہے کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے، لا نافیہ تاکیدی ہے، مجھے اس شہر کی میں پکی قسم فرماتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس شہر کی، تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا کہ بات سمجھ آتی ہے، یہ قسم اس لیے ہے کہ خدا کا گھر وہاں ہے، کیونکہ جس شہر میں اپنا گھر ہو وہ شہر کہتے ہیں یہ ہمارا شہر، کہاں رہتے ہو؟ کہتے ہیں یہ ہمارا شہر بورے والا ہے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی وہاں ہے، کہتا میرا شہر، اور جہاں تیری جھونپڑی ہو وہ تیرا شہر، تو جہاں رب کا گھر ہو سکتا تھا کہ کوئی کہہ دیتا کہ یہ رب کے گھر کی قسم ہے، اللہ فرماتا ہے زبردست زبان بند کرو، کوئی سے پوچھو میں نے کیوں قسم فرمائی؟ اگر اس کے لیے قسم فرماتا تو آدم علیہ السلام، حضرت جناب ابراہیم کے زمانے میں فرماتا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرماتا علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے زمانے میں فرماتا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت ایوب، شعیب علیہ السلام، ان کے زمانوں میں فرماتا، نہیں فرمائی اب کیوں ہے؟ مجھے گھر کی قسم نہیں، مصطفیٰ کی قسم ہے۔ انتہی بہذا، یا رسول اللہ آپ جلوہ کر، ہل مصدر ہے، بمانے اس میں فائل، انت حامل بہذا البلد، اللہ اکبر اللہ اکبر، تشبیہ نہیں ہے۔ باپ گھر میں داخل ہو، کام کرنے والا بچہ کام کر رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، کوئی نوکر کام کر رہا ہے، وہ ایسے ایسے دیکھتا ہے، وہ تجھے نظر نہیں آتا کہ یہ سارے ہیں؟ تو کہے چھوڑو ان کو، میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں؟ کیونکہ باپ کی انتہائی مسرت ہے کہ گھر میں داخل ہو تو بیٹا نہ رہے، جی بیٹا نہ کرائے، خدا تشبیہوں سے پاک ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے، سب کچھ اس کا بنایا ہوا ہے، کعبۃ اللہ اسی کا ہے، اسی کا گھر ہے، بیت اسی نے فرمایا ہے۔ ایک یہ نہیں فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد لأن بیتی فیہا، میں اس شہر کے لگا فرماتا ہوں کہ میرا اس میں گھر نہیں، انت حل بہذا البلد، محبوب اس لیے کہ یہاں تو جلوہ تو جلوہ جا رہا ہے، تو پھر کہنے کی بات صاف ہے، بیت اللہ شریف کی، خانہ کعبہ کی ساری عظمتیں رسول اللہ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ یہ تو ہے ترجمہ لا کا، یعنی تاکید کے معنوں میں، لیکن صوفی کا راضی ہوتا، وہ کہتے تم نے لا کا اصل ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ لا بمانے نہیں، لا بمانے نہیں، نا نیس نا لا، تو لا کا معنی نہیں، تم نے نہیں کا معنی تو بدل دیا، اصل معنی کرو۔ بابا جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے سنو میں دیتا ہوں، لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے میں اس شہر کی قسم نہیں فرماتا، میں اس شہر کی قسم نہیں فرماتا۔ مولا یہ وہ محترم تو ہے، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ تیرا شہر تو ہے، بہترین شہر ہے، یہ حرمت والا شہر ہے، تو پھر تو فرماتا میں قسم نہیں فرماتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا لا اقسم، میں نہیں قسم فرماتا، اس کی وجہ میں انت حل بہذا البلد محبوب، میں اس شہر کی قسم تب فرماؤں کہ جب تجھے چھوڑ کر اس کو قرار دوں کہ اس کی قسم ہے نا، جب تو موجود ہے تو مجھے تیری قسم ہے، اس کی قسم نہیں ہے، تیری قسم ہے لا اقسم۔ اور پھر قرآن میں سنیوں کو ہی
نور کو رکھا ہے بہذا البلد معنی کو سن فرماتا ہے اگر اجازت ہو تو شیخ محقق کا ایک ترشح قلبی عرض کرتا اخبار الاخیار میں شیخ محقق نقل کرتے ہیں انہوں نے ایک بزرگوں کا ذکر خیر فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لے گئے حج شریف کے لیے حج شریف حج کیا فارغ ہوئے اور اب مرید آپ کے بابا سلام تیار ہوئے کہ بابا جی مدینہ شریف جائیں گے ہم کے ساتھ چلیں گے اور پھر اس پہ یہ ایک عظیم مسئلہ چلتا ہے کہ پہلے حج کرنا چاہیے کہ مدینہ شریف کی حاضری دینا چاہیے کیوں ایک نشست میں سارے مسائل کیسے بیان کر دوں نہیں کرتا کبھی تو اس طرف میں اس چسک میں اس یعنی جاذبیت میں کبھی تو آپ کو جلد آنے کی شرم آئی جائے نہیں بیان کرتا حضرات گرامی وہ تشریف لائے فارغ ہو گئے اب مرید کہتے ہیں کہ حضرت تو مدینہ شریف چلیں گے ہم بھی تیار ہو گئے بابا جی نے بیٹھے جدہ سے بحری جہاز میں بمبئی پہنچ گئے ہندوستان مدینہ شریف گئے مریدوں نے کہا جناب ساری زندگی تو آپ مدینہ شریف کی فضیلت بیان کرتے رہے اب وہاں پہنچ کر واپس آگئے وہاں گئے ہی نہیں اس کی وجہ رونے لگ گئے فرمایا شرم آتی ہے کیونکہ جب میں ہندوستان سے چلا تھا نا حج کی نیت سے افسوس غلطی ہو گئی کہ میں نے مدینہ شریف حاضری کی نیت نہیں کی صرف خانہ کعبہ حرم کعبہ میں جانے کی نیت کی تھی مدینہ شریف میں جانے کی نیت نہیں کی تھی تو اب میں وہاں سے اس لیے مولا ہے سرکار فرمائیں شرم نہیں آتی خانہ کعبہ کی نیت سے آر درمیان میں مجھے بھی کھائیں گے میری نیت پورے کی نہیں میں اس لیے نہیں گیا اگلے دن بابا جی نے پھر تیاری کی اور پھر مدینہ شریف تاکہ حضور کی نیت سے اللہ والوں حضور کی نیت سے جو سفر کیا جائے وہی حج ہوتا ہے وہی حج ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت بھی خوب رہنمائی فرماتے ہیں کعبہ کا نام تک نہ دیا طیبہ ہی کہا کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا کسی نے ہم سے جو نہضت کدھر کی ہے فرمایا جب دوسرے حج شریف پہ گئے تو اس وقت کی بات ہے فرمایا جس نے بھی پوچھا کہ حضرت کہاں کی تیاری ہے کعبہ کا نام تک نہ لیا میں نے تو کعبہ کا نام ہی نہیں لیا کیوں طیبہ ہی کعبہ کا نام نہیں لیا طیبہ ہی کہا پوچھا کسی نے ہم سے جو نہضت کدھر کی ہے کہاں کا ارادہ ہے جس نے پوچھا تو میں نے تو خانہ کعبہ کا نام نہیں لیا مدینہ ہدیہ کا نام لیا ہے بابا جی بڑی بات کر دی آپ نے حج شریف اب ہے میں چپ کر ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے اور حج شریف سے فارغ ہو کر
جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مدینہ عالیہ چلے، یہ پہلے حضرت کی بات ہے، فارغ ہو کر آج سے جب مدینہ عالیہ کی تیاری کی، اور حکم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، استحبابی مستحب یہ ہے کہ طواف وداع الوداعی طواف، اور جب الوداعی طواف کر لو تو اب حرم سے باہر آنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پچھلے پاؤں چلو، منہ کعبہ شریف کی طرف رکھو، پچھلے پاؤں چلو، اور اگر پچھلے پاؤں چلنے میں تکلف ہے، گرنے کا خطرہ یا کوئی وجہ ہے تو پھر بے شک منہ آگے تک کر لو، لیکن پیچھے مڑ مڑ کر دیکھو۔ کسی سجن بھی اڑیق ہو بے بندہ موڑ موڑ کے دیکھتا ہے۔ فقہ حنفیہ میں تصوف کے وہ نکات ہیں جو اہل اللہ کے سوا کوئی بیان کر سکتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا ایسا کرو، سیدھے منہ چلتے رہو لیکن پیچھے مڑ مڑ کر بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کرو، آنسو بھی برستے رہیں، آنسو بھی برستے رہیں۔ اور ہمارے ایک دوست تھے، چلے گئے دنیا سے، انہوں نے سنا کہ میں حرم کعبہ میں تھا، ایک ساتھ حنفی بزرگ تھے، وہ طواف وداع کر کے واپس جا رہے ہیں پچھلے پاؤں، ایک نجدی آ گیا، کیف تمشی اس وجہ کا الکعبہ، منہ کعبے کی طرف کرو، یہ کیوں چلتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کیسے جائے گا، تم پچھلے پاؤں چلتے ہو، منہ کرو کھانے کا بھی ایسے۔ فرماتے وہ بدبخت کلین شیو تھا، میں نے کہا کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پچھلے پاؤں چلنا یہ تو تمہارے نزدیک بدعت ہے، یہ تھا جو تم نے بنایا ہوا، یہ کس کی سنت ہے؟ بے غیرت کہیں کہیں تو یہ اتنی شرم نہیں آتی؟ تم نے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت سے منہ پھیر لیا ظالم، تو تیرے پاس ایمان کہاں رہ گیا ہے؟ میں نے جب یہ کہا تو اس کو لاؤ دفعہ ہوگا، جان چھوٹ گئی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب چلے نا آپ، تو جنہوں نے حتیم کعبہ کی زیارت کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہے، حتیم کعبہ ایسے ہے کہ ایک سمت میں داخل دوسری سے نکل جاؤ، وہ دونوں سمتوں میں خانے کعبے کی گوشے سے ملے ہوئے نہیں ہیں، محتوم ہے، حتیم بمانے محتوم، حتم بمانے کٹنا، مختوم، وہ دونوں سمتیں جو ہیں وہ کعبہ شریف سے کچھ جدا ہے، اس میں سے گزر جا سکتا ہے، لیکن جب طواف کرو تو اوپر سے کرو، اس میں سے نہ کرو، کیونکہ یہ بھی کعبہ اللہ کا حصہ ہے۔ اے کاش اکٹھے کہیں تال آگی جائے تو فقیر آپ سے بیان کرے اشارے کے ساتھ، یہ حقائق وہ ہیں جو الحمدللہ اللہ نے بیان کیا۔ حضرت تعالیٰ بریلوی جب چلے تو اسی طرح چلے، پچھلے پاؤں چل رہے ہیں، اور تصورات کی دنیا میں احمد رضا بریلوی کے طوفان آ گیا۔ آپ بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہیں اور اپنے جذبات میں فرماتے ہیں کہ آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حکیم۔ بہتا پیارا ہے نا، بہتا تو باپ ایسے کر کے کھڑا ہوتا، بیٹی ادھر آؤ، بلاتا کہ نہیں بلاتا؟ تو اگر مجھے حکم تو میں تو حدیثی بیان کر سکتا ہوں بحمد تعالیٰ، میرے آقا جلوہ گر ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے حضور ایسے بیٹھ گئے، وہ آئے حضور سے سرکار نے چوما، جو پیارا ہوتا اس کو ایسے بلاتے کہ آؤ میرے ساتھ بیان کا کرو، ایسے کرتے۔ حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، پہلے تو ہم آتے تھے تو یہاں طواف کرنے میں بھی بڑا ہی تکلف ہوتا تھا، جگہ نہیں ملتی تھی، اب وہی جب ایسے آغوش شوق کھول کے کھڑا ہے، کہتا ہے ادھر آؤ، وہ مڑ کے کیوں نہیں دیکھتے، وہ مڑ کے کیوں نہیں دیکھتے؟ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حکیم، وہ مڑ کے دیکھتے، وہ پھر کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کی در کی ہے،
معلوم ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ سے بھی کہیں اور محبت کا رشتہ قائم ہے۔ حضرات گرامی، تو صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ لا کا ترجمہ اصل کرو، اصل سے تب پھریں گے جب اس کا ترجمہ جو ہے وہ متعذر ہو، مشکل ہو، تو پھر مجاز کو آتے ہیں، ورنہ حقیقت ہے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی میں قسم نہیں فرماتا، محبوب تیرے ہوتے تیرے ہوتے انت حل بہذا البلد، انت حل بہذا البلد، تو جو اس میں شہر میں تشریف فرما ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عزیزان محترم، پتہ چلا جہاں سرکار ہیں فضیلت وہی ہے، جہاں سرکار ہیں فضیلت وہی ہے۔ بیت اللہ شریف کی فضیلتوں، خانہ کعبے کی فضیلتوں کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، شک نہیں، لیکن وہ شہر جو پہلے یثرب تھا، جب سرکار نے قدم رکھا اب کائنات کا رخ ہی مدینہ شریف کی طرف ہو گیا ہے، کعبۃ جی پھر مدینہ عالیہ کی طرف رخ ہو گیا، اتفاق کی بات۔ حضور تشریف فرما ہے، جنت البقیع میں ایک قبر کھودی جا رہی ہے، حضور تشریف فرما ہے، قبر کھودتے رہے، ایک شخص آ گیا، وہ بھی صحابی ہے، ایسے دیکھ کے قبر کو اس کے منہ سے نکل گیا کہ بے ساتھ زجی المومن، کہ یہ ایمان والے کے دفن ہونے کے لیے اس کی خوابگاہ بڑی بری ہے۔ سرکار نے سن لیا، فرمایا کیا کہا تم نے؟ عرض کی حضور میں نے یہ کہا بے سر جزی المومن، مومن کا یہ یعنی جو زجی ہے، زجی کا معنی ہے لیٹنا، مزقے، لیٹنے کی جگہ، یہ بہت بری ہے۔ فرمایا غلط کہتا ہے، یہ برا نہیں ہے، یہ بری شے نہیں ہے۔ عرض کی آقا دراصل میرا معنی یہ نہیں ہے کہ مدینہ شریف کی جگہ بری ہے، میں یہ کہتا ہوں اے کاش کہ یہاں دفن ہونے والا میدان جنگ میں شہید ہوتا، اے کاش کہ شہید ہونے اس کی بجائے یہاں دفن ہونے کی بجائے میدان جنگ میں شہید ہوتا تو پھر ٹھیک۔ فرمایا قسم بخدا مدینہ عالیہ کا مزار شہید کے مشہد سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ ایک وہ ہے جو شہید فی سبیل اللہ ہے، اس کا مقام بہت ہوتا ہے، اب جو مدینہ عالیہ میں دفن ہوگا وہ اس سے بھی نہیں۔ کیوں؟ میری سب سے بڑی پسند یہ ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا مزار مدینہ شریف میں ہو، میرا مزار مدینہ شریف میں ہو۔ تو پھر بات واضح ہو گئی کہ جگہوں سے حضور کو عزت نہیں ملتی، مکانات کو حضور کے قدموں سے عزت ملتی ہے۔ پہلے وہ یثرب ہی تھا، پہلے وہ یثرب ہی تھا، لیکن اب وہ یثرب نہیں ہے، اب وہ مدینہ طیبہ ہے، اب وہ مدینہ عالیہ ہے۔ فرمایا میری یہ طلب ہے کہ میرا مزار پرانوار مدینہ شریف میں ہو، مدینہ عالیہ میں ہو۔ ایک شخص ہے صحابی حضرت رافع ابن خدیج، رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید عالم نبی محترم، ہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹھے اس نے کہہ دیا کہ مکہ شریف افضل من المدینہ، مدینہ شریف سے مکہ شریف افضل ہے۔ میں تو نے کیا کہا؟ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جناب ہوا بیت اللہ حرم اللہ، حضور وہاں وہ حرم کعبہ ہے، وہاں حج ہوتا ہے، وہاں طواف ہوتا ہے، اس لیے میں نے افضل کہہ دیا ہے۔ فرمایا میں نے نہ خدا کے حرم سے انکار کرتا ہوں، نہ میں مطاف سے انکار کرتا ہوں، نہ میں وہاں مذاب سے یعنی انکار کرتا ہوں، لیکن تو نے یہ کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہاں یہ ہے یہ نہیں، بلکہ کہا افضل من المدینہ، مکہ شریف مدینہ شریف سے زیادہ افضل ہے۔ وہ تھا جب تک حضور نہیں آئے، جب سرکار نے قدم رکھا
پھر مدینہ بہت خدا ہو گیا. مدینہ شریف بہت خدا ہو گیا. تو اس کے سلسلے میں احادیث شریفہ بھی ہو سکتی ہیں. بتائیے آپ سے سوال ہے, اہل سنت ہی سارے بیٹھے ہیں, پیار بات آپ سے پوچھتا ہوں, میرے علم میں اضافہ کرو, اللہ آپ کا 70,000 فرشتہ ہر روز خانے کعبے پر اترتا ہے, مدینہ شریف اترتا ہے. یہ حدیث شریف ہے. اور نقل کرنے والے حضرت جناب کعب ہیں, کعب احبار. آپ پہلے یہودی تھے, اور خدا کی حکمت ہے سرکار کا زمانہ پایا لیکن مسلمان نہ ہوئے. فاروق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ پایا رضی اللہ عنہ, لیکن مسلمان نہ ہوئے. فاروق اعظم کے دور میں کلمہ نصیب ہوا. انہیں کہتے ہیں تابعی, یعنی جس نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی نظر سے صحابہ کرام کو دیکھا وہ ہے تابعی. اور حضور فرماتے ہیں طوبی لمن رآنی ورآ من رآنی ورآ من رآ من رآ من رآنی. میرے آقا فرماتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ جس نے مجھے دیکھا. جس نے, کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا وہ بڑا خوش نصیب ہے؟ اسیاں نے اللہ کرے تیرا بوتھا کسی نے بھی نظر نہ ہو. ایسا گستاخ کو بغیرت نظر ہی نہ خدا کرے. ہم جدھر نظر اٹھائیں, میں اپنے ذات سے کہتا ہوں حضور کی شان میں بچنے والے سے تو گدی کا کتا بہتر. اس کی وجہ یہ ہے کتا تو مالک کو پہچانتا ہے, یہ ظالم مصطفیٰ کو بھی نہیں پہچانتا. کیا کہا, کیا فرمایا, طوبی لمن رآنی, خوش نصیب ہے جس نے مجھے دیکھا. جس نے, پھر ایک مسئلہ اور بھی کھڑا ہوگا, دیکھا تو ابو لہب نے بھی ہے, ابو جہل, عتبہ شیبہ, ولید بن مغیرہ نے بھی, بڑے بڑے بے ایمانوں کافروں بھی تو دیکھا ہے. 1 2 3 خدا کی قسم, اس کی ذات کی قسم, اس کی صفات کی قسم, ان بدبختوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں. انہوں نے سرکار کو اور دیکھا تو بلال نے دیکھا ہے, دیکھا تو حضرت عمار بن یاسر نے دیکھا ہے, دیکھا تو حضرت یاسر نے دیکھا ہے, دیکھا تو حضرت یاسر کی اہلیہ سمیہ نے دیکھا ہے, دیکھا ہے تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا ہے, دیکھا ہے تو حضرت صہیب رومی نے دیکھا ہے, حضرت مصعب بن عمیر نے دیکھا ہے, دیکھا ہے تو حسنین کریمین نے دیکھا ہے. ان کتوں نے نہیں دیکھا. انہوں نے نہیں دیکھا نہ بظاہر جسد اقدس دیکھا تو ہے. یہ تو ایسے ذوق کی بات تھی نا کہ آپ ماشاءاللہ راضی ہو گئے, اور فقیر نے بھی سچ کہا ہے, زیادتی نہیں ہے, مبالغہ نہیں ہے. آپ نے بھی سبحان اللہ کہا, نعرہ بھی لگایا, میں بھی خوش, خدا بھی خوش, فرشتے بھی خوش, سب خوش ہیں. لیکن دیکھا تو ہے, سرکار کا سراپا دیکھا تو ہے, تو پھر یہ دیکھا نہیں ہے. فقیر, غریب, مسکین, حقیر کو آپ نے دیکھا, آپ صحابی تو نہیں بنے, صحابی تو نہیں بنے, تو فقیر آپ کی جان کر رہا, میں بھی صحابی نہیں بنا. یہ کیا بات ہے کہ حبش سے آنے والا پہلی نظر حضور کو دیکھتا ہے تو صحابی, مصعب ابن عمیر دیکھے تو صحابی, صہیب رومی دیکھے تو صحابی, سلمان فارسی دیکھے تو صحابی. یہ کیا بات ہے؟ پتا چلا ابن عبداللہ سمجھ کے دیکھنا یہ کوئی بڑی عمل نہیں ہے, خدا کا رسول سمجھ کے دیکھنا یہ بڑی بات ہے. ورنہ باپ کا بیٹے تو سبھی ہیں, باپ کے بیٹے تو سبھی ہیں.
اس لیے سرکار کو صرف ابن عبداللہ سمجھ کر دیکھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، اور پہلے یہ جو دیکھو یہ میرا کیا لگتا ہے، میرا کیا لگتا ہے۔ جب تک تم میرا دیکھ کر نہ پہچانو گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ نسب مقدس بڑا بابا کا ہے لیکن وہ بھی تمہارے جیسا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کریم نے کائنات خلق میں آدم کو چنا، آدم کی اولاد سے کنعانہ کو چنا، کنعانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنو عبد المطلب کو چنا، ان میں سے مصطفیٰ کو چنا۔ یہ میرے آقا کا میلاد شریف ہی ہے۔ آدم سے حضرت آدم کی اولاد سے کنعانہ کو چھوڑ دیا اور بنو کنعانہ سے جناب محترم بنو مدر کو چھوڑ دیا، بنو مدر سے قریش کو چھوڑ دیا۔ یہ نسب پاک کا ذکر نہیں ہو رہا تو اور میلاد کا ہوتا ہے، اور میلاد کا ہوتا ہے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں یہ نبی پاک کے میلاد معظم کا ذکر کرنا یہ اہل سنت ہی کا کام نہیں ہے، اللہ کریم نے خود بیان فرمایا۔ مدر سے قریش کو چنا، قریش سے بنو عبد المطلب کو چنا اور بنو عبد المطلب سے محمد عربی کو چنا۔ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ عزیزان گرامی قدر، نبی رحمت سید عالم علیہ السلام حضور جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں۔ بات تو نے کیا کہا یہ بری جگہ ہے؟ سب سے بہترین جگہ یہ ہے مدینہ، کیونکہ وہاں سرکار آ گئے، حضور آ گئے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام آ کر ہی تشریف نہیں لے گئے، وہ مکہ معظمہ میں حضور آئے، پھر ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور پھر مدینہ عالیہ میں آئے تو پھر گئے۔ تو جہاں آپ جب سے اب تک قیامت تک جلوہ فروز ہے، مدینہ شریف کا جواب نہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا اور رافع ابن خدیج کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب یہ خدا کا حرم ہے، میں نے اس لیے بات کی ہے، یہ حرم کعبہ ہے، میں نے اس لیے بات کی ہے، یہاں طواف ہوتا ہے، میں نے اس لیے بات کی ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرم نہیں، طواف نہیں ہے، میں کہتا ہوں تو نے یہ کیا کہا؟ وہ جو کہا آپ کو یاد ہے، یعنی مکہ شریف مدینہ شریف کی افضل ہے، تو میں تو نے یہ کیا کہا؟ میں مکہ شریف کی تبرک سے مقابل کرتا، وہ حرم بھی ہے، وہ مطاف بھی ہے، وہ مقام حج بھی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن تو نے یہ کیا کہا؟ علماء فرماتے ہیں اگر وہ کہہ دیتا نا کہ مدینہ شریف پھر بھی افضل ہے تو حضرت فاروق اعظم کو سزا دیتے۔ اللہ کے بندے جہاں حضور نجست ہی شریف جلوہ گر ہیں اس جگہ سے افضل کوئی ہے ہی نہیں، افضل ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ آپ زمین سے عظمت لینے کو نہیں آئے ہیں بلکہ زمین کو عظمت دینے کے لیے آئے ہیں، عظمت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں وہ مسئلہ مجھے یاد نکل گیا، یاد آ گیا، شکر ہے آپ تو یاد کراتے نہیں ہیں، چلو میں یاد کراتا ہوں۔ 70,000 فرشتہ کون بیان کرتا ہے؟ کعبہ احبار، اور کعبہ احبار وہ ہے کہ جب کابینہ کا اجلاس ہوتا حضرت فاروق اعظم ان کو بلا کے پاس بٹھاتے اور ان سے استفادہ کرتے، فرمایا تیرے پاس تورات کا علم ہے، بتاؤ اس مسئلے میں تو کیا کہتا ہے؟ حضرت ابن عباس کو بھی پاس بٹھاتے کیونکہ یہ علماء ہیں۔ تو کعبہ احبار میں آپ نے فرمایا، حدیث شریف ہے، نقل کرنے والے صاحب مشکات ہے، شرح کرنے والا شیخ محقق فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں حضرت کعب کہ 70,000 فرشتہ ہر روز صبح اور 70,000 ہر شام مدینہ شریف
سید عالم علیہ السلام کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے آتا ہے. ذرا خانے کعبے کے لیے زیارت کے لیے بھی کو ہو جائے. وہاں تو 70,000 کا نام نہیں, یہی ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ فرشتے جو 70,000 ہیں اور پھر یہاں جو نقطہ بیان کیے نا شیخ نے, اللہ کروڑوں رحمت فرمایا کہ یہ حدیث ہی یہ ذرا تھوڑا سا اسے کیا کہتے ہیں اسماء و رجال کا علم ہے جو بیان کیا ہے, لیکن ہمیں بھارت بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ فقیر کا سبق ہو جائے گا. اہل علم جو ہے وہ اس کو یاد رکھیں گے تو فقیر کا باب بند پڑا. وہ یہ ہے کہ یہ تو تابعی ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سمیت تو انس بن مالک, سمیت تو عبداللہ بن عمر, سمیت تو عمر بن الخطاب, یہ نہیں کہا کہ میں نے فاروق سے فاروق اعظم سے سنا, ابن عمر سے سنا, یعنی انس سے سنا کہ 70,000 آتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں 70,000 فرشتے صبح 70 شام 70,000 آتے ہیں. کسی صحابی کا نام نہیں, کسی صحابی کا نام, اور یہ راوی ہیں تابعی وہ ہے جس نے سرکار علیہ السلام کی بعثت شریفہ کا زمانہ پایا ہی نہیں, تو جب اس نے پایا نہیں تو حدیث بیان کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے کسی صحابی سے روایت نہیں, کسی صحابی سے روایت نہیں کی تو پھر روایت کرتے ہیں. شاید فرماتے ہیں روایت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث کسی صحابی سے نہیں سنی, بلکہ 70,000 فرشتوں کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ آپ ان حقائق کو یاد نہیں رکھتے. یہ موتی ہیں, یہ جواہر ہیں جو الحمدللہ اکابر صاحب حضوری علماء نے ہم کو عطا فرمائے ہیں. فرمایا کسی صحابی سے روایت نہیں کی ہے بلکہ آپ کی طرف سے بیان کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے. حضرت کعب نے انہیں اپنی آنکھوں سے, اب آگے فقیر اپنا ذوق بھی کر دیں, اپنا ذوق بھی کر نہ, مجھے آپ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے کہتا ہوں خدا را توجہ کرو, یہ وہ بے بہا جواہر ہیں جو کائنات ملائکہ کے ہاں نہیں ہیں, محمد عربی علیہ السلام کے حاضر باز امتوں کے پاس. میرا ذوق اب یہاں یہ کہتا ہے, آپ تشریف لائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے زیارت تو کر لی ہے لیکن گنتی نہیں کر پایا. مجھے تو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ پہلی صاحب میں کتنی نماز ایسے دیکھا کرتا ہوں تو آپ کی زیارت ہو جاتی ہے, ایسے دیکھتا ہوں تو آپ کی زیارت ہو جاتی ہے, ایسے دیکھتا ہوں تو ان کی زیارت ہو جاتی ہے. یہی ہے نا, مجھے میں دیکھتا ہوں گن تو نہیں سکا, گن تو نہیں سکا. اور یہ کعب ہے, احبار ہے, یہ دیکھتا ہے کتنے فرشتے. روایت کسی سے ابھی کی نہیں ہے, روایت تابعی کی ہے, اور گن کے کہتا ہے کہ 70,000 ہے. بے وقوف وہ ان کے غلاموں کے غلام جو ہیں ان کی نظر اتنی تیز ہے تو محمد عربی کی نظر کہاں جاتی ہے, کہاں جاتی ہے. اور فرمایا صبح جو آتے ہیں وہ بھی 70,000 اور جو شام کو آتے ہیں وہ بھی 70,000 صبح ہے 70,000 شام. معلوم ہوتا گن لیے, معلوم ہوتا گن لیے. تو جن کے منگتوں کے منگتے جو ہیں وہ ایک بار دیکھیں تو گنسی آ گئی. تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ خدائے بزرگوں برتر نے سرکار علیہ السلام کے صدقے جو کائنات پیدا کی ہے وہ میرے آقا کی نظر کی نظر میں منگتوں کی نظر یہ ہے تو آقا کی نظر کہاں تک. ایک دو اور تین سچے رب کی قسم ہے میرے آقا آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. جن کے منگتے فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں وہ مصطفیٰ غلاموں کو بھی دیکھ رہا ہے. جو دیکھ رہے ہیں ہمارا نبی علیہ السلام کی نگاہ کے آگے پردہ نہیں ہے. جو کہے کہ نہیں دیکھ
کرام گرامی قدر، میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت تعالیٰ نے بڑا مسئلہ حل کیا اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بھلا یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ خدا کی حد ہے، خدا کی خدا کے لیے مکان ہے، مکان بھی نہیں، زمان بھی نہیں، حد بھی نہیں، قد بھی نہیں، ہے ہی نہیں، وہ بے حد ہے، خدا بے حد ہے، اس کا عرش حد، اس کا عرش بہت بے حد ہے، اور جو خدا اس کا عرش والا ہے وہ بہت بے حد ہے۔ یار جو بے حد کو دیکھتا ہے، جو بے حد کو دیکھ سکتا ہے، وہ یہ مٹھی بھر محبوبوں کو کیوں نہیں دیکھتا؟ بے حد کو دیکھنے والے کی نگاہ پوری کائنات کو دیکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ قیامت کا دن پوری میرے آقا کی نگاہ کرم میں ہو۔ آپ کئی دوستوں کو نہیں مل سکے، کہتے جی مجھے پتہ نہیں کچھ، بورے والا تو میں گیا تھا لیکن بلاک کون سا ہے، بلاک کا گھر کا نمبر کون ہے مجھے نہیں جانتا، اس میں نہیں مل سکتا، میں نہیں مل سکتا کیونکہ مجھے گھر کا پتہ نہیں، مجھے گلی کا پتہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے بتائے کہ سرکار اپنے غلاموں کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، یہ صحیح ہے، صحیح ہے۔ حضرت صاحب مشکات نے اپنی کتاب صحافتہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہر قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں، اور کدے کہیں کہ مجھے کسی کی جھونپڑی نظر نہ آئے تو کیوں نہیں مل سکتا؟ محبوب ہر غلام کی قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں، جہاں بھی وہ مرے جہاں بھی وہ رہے، جب غرب شمار جنوب پہاڑوں کی کھوج میں بھی ہو، جہاں جاتا ہے دفن ہوتا مصطفیٰ سے دیکھتے ہیں بھاگتے ہیں۔ میرے آقا کی نظر اتنی وسیع ہے۔ تو محترم 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 وہ بابا جی جو کا مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نیت نہ کر سکا گھر سے نکلتے ہوئے مدینہ شریف کی، اس لیے خانہ کعبہ سے ہو کے آ گیا۔ اگلے دن پھر بابا جی تیار ہو گئے، پھر مدینہ شریف کی نظر سے پھر میں صاف کر پھر مکہ شریف نہیں گئے، نیت ہی مدینہ شریف کی ہے۔ اور میں وہ خوش نصیب ہوں، میں وہ خوش نصیب ہوں، فقیر نے جدہ کے ایئرپورٹ پر اس اللہ کے بندے کی زیارت کی ہے، کہتا جی میں کئی بار حج پاک کر چکا ہوں، آج میں صرف مدینہ شریف کی زیارت کی نیت سے آیا، اور تیرے صدقے مجھ فقیر کو وہ نظر آ گیا جو ہے مدینہ شریف کو دیکھنے والا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیت اللہ شریف کو معاذ اللہ اس نے استخفاف کیا ہے، استخفاف نہیں ہے، حسن مصطفیٰ کے جلوے ہی میں دلاویز ہے کہ جو ادھر دیکھتا کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب۔ تو کہنا یہ ہے سرکار پیر شریف کے دن تشریف لائے تاکہ جمعہ شریف کی نسبت سے کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کو عزت ملی نہیں، وہ دن منتخب کیا جس میں پہلے کوئی عزت نہیں، سرکار نے قدم رکھا اب پیر پیر ہو گئے، اس لیے سوموار نہ کہا پیر، کیونکہ یہ دن پیروں کا پیر ہے، پیروں کا پیر ہے۔ میرے آقا اس دن میں روزہ رکھتے تھے، باقی گفتگو انشاءاللہ پھر صحیح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔